بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس البلاغہ خاصہ سال اول سے اس کا آج ہم نے دوسرا باب پڑھنا ہے، الباب الثانی فی ذکر والحذف۔ دوسرا باب ذکر اور حذف کے بارے میں، کس کو ذکر کرنا ہے کس کو حذف کرنا ہے۔ یہ بات ہے مسند کی کہ کہاں پہ مسند کو ذکر کرنا ضروری ہے اور کہاں پہ مسند کو حذف کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ذکر کہاں پہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اذا ارید افادۃ السامع حکمان، جب ارادہ کیا جائے سامع کو کسی حکم کے فائدہ دینے کا، جب سامع کو سننے والے کو کسی حکم کا فائدہ دینے کا ارادہ کیا جائے، اب جو بھی لفظ اس معنی پہ دلالت کرے گا اس کی اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے گا۔ تو ذکر ہو ضمیر کا مرجع وہ لفظ ہے، اس لفظ کو ذکر کیا جائے گا اور وہ لفظ مسند نہیں ہوگا۔ اور حذف کہتے ہیں فائی لفظ کلمہ من الکلام للدلالۃ باقی ہی علیہ، جس لفظ سے بھی کلام کے جس لفظ سے معلوم ہو جائے کہ یہ باقی معنی پر دلالت کرے گا تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو حذف کرنا ہے۔ المقصر یہ کہ ذکر کا معنی یہ ہے کہ اگر مخاطب سامع کو کسی بات کا فائدہ دینا چاہ رہے ہیں تو جس لفظ سے فائدہ پہنچانا ممکن ہے نا اس لفظ کو ذکر کرنا اصل ہے۔ اور اگر کلام کے اندر کچھ حصہ حذف کر دیا اور باقی حصہ اس حذف ہونے والے حصے پر دلالت کرتا ہو، یعنی کچھ ایک جملہ لکھا ہے، ایک جملے میں ایک لفظ کو حذف بھی کر دیں تو باقی جملے سے مفہوم کا پتہ چل جائے تو وہاں پہ حذف کرنا اصل ہے۔ اور جب ایسی صورتحال ہو کہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس میں ہم مسند کو ذکر بھی کر سکتے ہیں اور مسند کو حذف بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اب اس میں ذکر کے دعائی پائے جا رہے ہیں یا حذف کے دعائی پائے جا رہے ہیں۔ ذکر کے دعائی کا معنی ہے وہ چیزیں جو ذکر کی دعوت دیتی ہیں کہ اس کو ذکر کرنا چاہیے، جو موجب بنتی ہیں سبب بنتی ہیں کہ یہاں پر مسند کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ ذکر کے دعائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہاں پر مسند کو ذکر کیا جائے۔ اور حذف کے دعائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مطالبہ کرتی ہیں یہاں پر مسند کو حذف کیا جائے۔ اب ذکر کے دعائی 6 ہیں، کتنے ہیں؟ 6۔ پہلا ہے زیادت تقریر والیضاح، وضاحت میں زیادتی کے لیے۔ بیان، تقریر کا معنی بیان، کسی چیز کو بیان کرنے اور اس کی وضاحت کرنے میں مزید زیادتی مطلوب ہے تو وہاں پر مسند کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اولئک علی ھدی من ربہم، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب ہم المفلحون، اگر یہ اولئک یہ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم المفلحون، اس سے پتہ چل جانا تھا کہ بات انہی کی ہے جو ہدایت پر ہیں وہی فلاح پر ہیں۔ تو یہاں پر مسند کو جو دوبارہ ذکر کیا ہے نا، یہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ وضاحت کے اندر مزید زیادتی ہو جائے کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اب یہ وضاحت ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد قلت الثقہ بالقرینہ، قرینے پر اعتماد کم ہے، قرینے پر اعتماد کم ہے۔ اگر قرینے پر اعتماد کم ہوگا تو پھر بھی وہاں پر مسند کو ذکر کیا جائے گا۔ اور جو قرینہ ہے نا وہ نفس قرینہ کے اندر بھی کمزوری ہو سکتی ہے یا سامع کے فہم کے اندر بھی کمزوری ہو سکتی ہے۔ مثلا کہ زید کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زید آیا، زید گیا، زید نے کھانا کھایا، تو اس دوران بولتے ہیں زید و نعم الصدیق، زید اچھا دوست ہے۔ اب لفظ زید نہ بھی بولتے، لفظ زید نہ بھی بولتے تو تب بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ زید ہی کی چونکہ باتیں ہو رہی ہیں تو زید ہی اچھا دوست ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، مقصد یہ کہ اگر 4-5 لوگ آپ بیٹھے ہیں تو آپ میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یا حاضری ہے یہ غیر حاضری ہے، اب ہم دوبارہ پھر اس کا نام نہ بھی لیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذکر کے اندر کو قرینے میں کسی قسم کی کمی ہے۔ قلت الثقہ بالقرینہ، قرینے کے اندر سیکا پان کی، سیکا کہتے ہیں پختگی کی، کہ ڈوٹ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کسی اور کی بات ہو،
تو اس ڈاٹ کو دور کرنے کے لیے تو پھر مصر کو یہاں پہ زید کو ذکر کر دیا جائے گا. یہ ہے آگے تریس بے غباوت سامع، سامع کے غبی، غبی کہتے ہیں نالائق ہونے کے، اشارہ کرنا، سامنے کے نلائقی کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ کم ذہن ہے، یہ کم عقل ہے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا، یہ سوال کیا عمر نے کیا کہا. اب جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ عمر نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. ایک جواب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا، اور ایک یہ ہے عمر نے یہ کہا. سمجھ آ رہی گل دی؟ جی ہم کہتے ہیں ماذا قال عمر، عمر نے کیا کیا کہا. کہا؟ اب جواب دو طرح سے ممکن ہے. ایک جواب یہ ہے قال کذا، اس نے یہ کہا، یہ بھی درست ہے. عمر قال کذا، عمر یہ کہتا ہے. فرق کیا آیا؟ فرق یہ آیا اگر یہ کہیں گے قال کذا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخاطبین ہیں، مخاطب ذہین لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ عمر یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ جو مخاطب ہے وہ لفظ عمر التزام کے ساتھ بول رہا ہے، تو التزام کے ساتھ بولنے کا مطلب یہ ہے یہ امر مسلم لے ہے، مسلم لے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے کو کم عقل سمجھ رہے، تبھی تو بات کھول کے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ شکیل کیا کر رہے ہیں. اب ایک جواب ہے کہ شکیل پڑھ رہے ہیں، پھر ایک جواب ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اب شکیل کا نام لینا، شکیل کا نام لینا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ مخاطب سامعین کو نالائق سمجھتا ہے، کم عقل سمجھتا ہے. التسجیل الی السامع، تسجیل السامع کا مطلب یہ ہے کہ سامع پر اس طرح بات پکی کرنا کہ اس سے انکار کی گنجائش نہ رہے. تسجیل السامع کہ سننے والے پر اس طرح بات پکی کرنا. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو مسلح کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نلائقی کے طور پر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو مسلح کا ذکر ہوگا وہ اگلے کی نلائقی پہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے ذکر کرنا ہے کہ انکار کی کسی قسم کی گنجائش باقی نہ رہے. اور عمومی طور پر یہ چیز عدالتی معاملات کے اندر جب عدالت میں معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ مطلب جب گواہی لیتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں حال اقرار ہے جن کا زید نے اقرار کیا. اب کہہ دیں نام بھی کہہ دیں جی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ معاملہ گواہی کا ہے اور یہاں پر ایک فیصلہ ہونا ہے تو لہٰذا زید کا ذکر کرنا ضروری ہے. نام زید نے کہا، جی ہاں زید نے اقرار کیا ہے. اب یہاں پر زید کو ذکر نہ بھی کرتے گزارا ہو جانا تھا، لیکن زید کا ذکر کرنا، مسلح کو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سامع پر اس طرح بات پختہ کر رہے ہیں کہ اس کو بعد میں انکار کی گنجائش نہ رہے. آگے ہے پانچواں پوائنٹ التعجب اذا کان الحکم غریبا، جب حکم غریب ہو، عجیب و غریب حکم ہو تو اس پر حیرانگی کے لیے بھی جب کوئی بات بڑی حیران کن ہونا تو وہاں پر مسلح کا ذکر کرنا ضروری ہے. مثلا علی یقام ملاصدہ، علی نے شیر کا مقابلہ کیا، علی نے شیر کا مقابلہ کیا. اب بندے کا شیر سے مقابلہ کرنا یہ بڑا عجیب کام ہے نا، تو چونکہ یہاں پہ بڑا عجیب حکم لگ رہا تھا تو یہاں پر علی اور مسلح ہے اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھا گیا. وہ تزیم والی احانت، اور کبھی تزیم کے پیش نظر یا احانت کے پیش نظر اگلے کا نام ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض کا بندہ کسی کا نام لیتا ہے بطور تزیم کہ اس کے دل میں تزیم ہوتی ہے تب ذکر کرتے ہیں. مثلا کسی نے سوال کیا ہر راجل قائد، کیا ہمارا جو قائد ہے وہ آ گیا؟ اب اگر جواب دیں راجہ المنصور، جی ہاں وہ لوٹا ہے لیکن فتح یاب ہو کر، لوٹا ہے لیکن تو یہاں پہ راجہ المنصور جو منصور کا ذکر کیا، مسلح کا ذکر کیا، یہ بطور تزیم ہے. یا کہہ دے راجہ المحزوم، وہ لوٹا ہے شکست کھا کر، اب یہ بطور توہین ذکر کیا گیا، محزوم کو بطور توہین اور منصور کو بطور تعظیم. پھر سنیں کہ جو مجھ سے علم المعانی کا پہلا باب تھا فی الخبر والانشاء، خبر اور انشاء کے حوالے سے، وہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا. دوسرا باب ہے مسلح کے ذکر اور حذف کے حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ جہاں پر سامع کو کسی حکم کا فائدہ دینے کا ارادہ ہو وہاں پر لفظ کا مسلح کا ذکر کرنا اصل ہے، اور جہاں باقی کلام مطلوبہ معنی پر خود بھی دلالت کر دے وہاں پر حذف اصل ہے. لیکن اگر ذکر اور حذف میں تعارض آ جائے، ایسا جملہ آ جائے کہ جہاں ذکر کا بھی امکان ہو اور حذف کا بھی امکان ہو، تو وہاں پر دیکھیں گے
کہ دعائی کیا ہے، کیا ایسا دائی ہے جو ذکر کا تقاضا کرتا ہے یا ایسا دائی ہے جو حذف کا تقاضا کرتا ہے؟ اگر ذکر کا دائی ہے تو ہم اس کو ذکر کر دیں گے مسنلے کو، اور اگر حذف کا دائی ہے تو مسنلے کو حذف کر دیں گے، اور مسنلے کو حذف کرنے کے 11 دائی ہیں۔ حذف کرنے کے کتنے دائی ہیں؟ 11۔ جیسے پہلا ہے اخفاء الامر عن غیر المخاطب، غیر مخاطب سے معاملے کو چھپانا، غیر مخاطب سے معاملے کو چھپانا، کہ اگر ہم کسی کو مطلب میرے پاس آپ بیٹھے ہیں تو اب میں ایک بندے کو کہتا ہوں، میری اور اس کی بات ہے، صرف میری، مثلا میری اور آمن کی بات ہے، کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا جی ڈاکٹر صاحب کے آنے کا، تو اب اگر ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں تو یہ دیکھے کہ یہ مجھے بتا دے گا جی وہ آ گئے، اب ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں لیا تو اس نے کہہ دیا وہ آ گئے، میں نے سمجھ لیا کہ اس کی مراد ڈاکٹر صاحب ہی ہیں، تو اس نے پورا نہیں بولا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، تو ڈاکٹر صاحب کے نام کو حذف کیوں کیا؟ اس لیے حذف کیا کہ جو آپ دوسرے لوگ ہیں ان سے بات کو چھپانا مقصود ہے۔ غیر مخاطب سے، مخاطب کو تو پتہ چل گیا وہ آ گیا، اور جو غیر مخاطب ان سے بات کو چھپانے کے لیے یہ گول مول لفظ بول دیتے ہیں کہ جو وہ آ گیا، اقبلہ وہ آ گئے، طاعت الانکار عند الحاجت، کہتے ہیں کہ بات کا مصنف کو اس کے لیے حذف کرتے ہیں کہ بوقت ضرورت انکار کر دے۔ میں کہنا بھی نہیں، کمینہ خسیس گھٹیا، کمینہ کمینہ ہے اور گھٹیا ہے، کمینہ ہے اور گھٹیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ میرے سامنے ایک بندہ وہ سمجھ گیا جی مجھے کہہ رہے کمینہ، تو کہا تو مینو کمینہ آکھے، میں کہا نہیں نہیں میں کو تیرا نام لیا ہے، میں تو صرف کمینہ کیا نا، تو مطلب یہ ہے کہ مصنف کو اس لیے بھی حذف کرتے ہیں کہ بوقت ضرورت اس کا انکار کیا جا سکے۔ نمبر 3 التنبیہ علی تعیین المحذوف، اس بات پہ تنبیہ کرنا کہ یہاں پر کوئی لفظ حذف ہو چکا ہوا ہے، مثلا خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، تو اب ذہن میں لازمی سوال ہوگا ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن لفظ اللہ کو ذکر نہیں کیا، اس بات پر تنبیہ کرنے کا مقصد ہے کہ یہاں پر کوئی لفظ حذف ہوا ہے کہ ہر کوئی تو ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 4 اختبار و تنبہ سامع، سننے والے کے جاگنے کا امتحان لینا، سننے والے کے جاگنے کا کہ میرے سامنے جو بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ مثلا بندہ کہتا ہے نور مستفاد من نور الشمس، ہاں جی اس کا نور لیا گیا ہے سورج کے نور سے، اس کا نور لیا گیا ہے سورج کے نور سے۔ اب میں نے آپ کی بیداری کیا کرنا ہے کہ تسی جاگ دے ہو، ستے ہو، ہوش و حواس میں یا سوئے ہوئے ہو، اب جو تو جاگ رہا ہوگا وہ فوراً کہہ دے گا وہ جی چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے لے گی، اب جو چاند چمکتا ہے نا یہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے، تو یہ یہاں پہ القمر، قمر محذوف ہے کہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے محذوف ہے۔ دیگر مقام، مقام کی تنگی ہوتی ہے کہ جگہ نہیں بچتی لائن کے اندر، یا اگر ذکر کریں اگر اس کو مطلب جگہ کی تنگی کے پیش نظر مصنف کو ذکر کرے، جیسے قال علی کیف انت، اس نے مجھے کہا تم کیسے ہو، قلت علیل، میں نے کہا علیل، اصل میں کیا تھا قلت انا علیل، میں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب یہاں پر آنا جو ہے نا، یہاں پر لفظ اللہ موجود ہے، یہاں پر القمر موجود ہے، یہاں پر آنا محذوف ہے، تو یہ آنا مقام کی تنگی تھی، لائن ختم ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ چلے اگر آنا نہ بھی لکھے تو مانا تو پھر بھی پتہ چل ہی جائے گا، لیکن دار حقیقت یہ علیل خبر ہے اور آنا اس کا مبتدا محذوف ہے، یہ قول ہے، یہ اس کا مقول ہے۔ اچھا اس کے بعد یہاں قول و سیاد شاعر کا شکاری کا کہنا، شکاری شکار کرنے لگا تھا، اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے وہ شکار کھڑا ہے، تو وہ اب تنگی ہے مقام کی، وہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، وہ دور سے نعرہ لگا دے کہ شکار، تاکہ اس کو جس کو بتانا چاہے اس کو پتہ چل چلے، تو یہاں تنگی بھی ہے، تو جب مطلب جہاں بولنے میں تنگی ہو یا کسی لکھنے پڑھنے میں تنگی تو وہاں پر مصنف کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر بعض کا تزئین کے لیے اور بعض کا تحقیر کے لیے بھی کسی کا مصنف کو حذف کرتے ہیں۔ تزئین نجوم و سمائن، آسمان کس تارے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں جی میرے پیر ہدایت کس تارے ہیں، میرے پیر
وہ ہادیے برہا کے میرے پیر فلاں ہیں، میرے استاد فلاں ہیں. اب ہم کہتے ہیں لیکن استاد کا نام نہیں لیتے. عام طور پر یہ جو نقیب حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی واقف اسرار نبوت، پیکر ہدایت، فلاں فلاں پیر طریقت رہبر شریعت. اب وہ ساری صفتیں تو ذکر کرتے ہیں لیکن آگے اپنے پیر کا نام جو ذاتی نام ہے وہ ذکر نہیں کرتے، بطور تزئین ذکر نہیں کرتے. تو ایسے کسی کا نجوم و سما کہ وہ جو لوگ ہیں وہ آسمان کے ستارے ہیں. یا بطور حقیر قوم اذا قالوا اخفوا حدیثهم، وہ قوم جب کھاتے ہیں اپنی یہ بات کھانے پینے کی خفیہ رکھتے ہیں تاکہ کوئی اور شریک نہ ہو جائے. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ جب کھانا کھانا چاہتے ہیں چوری چھپی کھاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ کھا رہے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ لوگ شامل نہ ہو جائیں. تو یہ جو قوم اذا قالوا اخفوا حدیثهم، قوم ان سے پہلے جو مسلح کی کس قوم کی بات ہے وہ مخذوف ہے. تو یہ مطلب انہوں نے قوم کہہ دیا لیکن مسلح کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان سے اتنی حقارت ہے ان کے فعل سے کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا. المحافظۃ علی وزن السجن، وزن کی حفاظت اور سجا وزن شعروں کے اندر ہوتا ہے اور سجا کسی بھی جملے کا جو آخری لفظ ہے اس لفظ کو لے کے چلنا. مثلا سورہ والضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آگے کیا ہے ما ودعک ربک وما، یہ جو کلا ہے نا اصل میں تھا کلا کا، یہ اصل میں یہ کیا تھا اصل میں، لیکن پیچھے تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو یہ سجا کے وزن پر کلا لے ہے اور آخر میں یہ کاف مسلح کو حذف، اس میں کلا کو حذف کر دیا. تو یہ سجا کی رعایت ہے. سجا یہ ہے کہ ہر آیت کے آخر میں والضحیٰ اذا سجا کلا تاردا، تو یہ سارے لفظ اسی وزن میں آ رہے ہیں نا. تو سجا کو برقرار رکھنے کے لیے بھی مسلح کو حذف کر دیتے ہیں. نمبر 8 ہے التمیم بے اختصار، کہ اختصار کے ساتھ اختصار بھی مطلوب ہے اور اس لفظ کو عام کرنا بھی، اس کا حکم عام کرنا بھی مطلوب ہے. جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف. اب کس کو بلاتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، یہ مسلح کو یہاں پہ حذف کر دیا. یہ واللہ یدعو المؤمنین الی دار السلام، اللہ مومنوں کو، یہ واللہ یدعو الناس، یہاں پہ الناس کہہ لیں المؤمنین کہہ لیں، یہ محذوف ہے اور عام رکھنے کے لیے. اگر اللہ کہہ دیتا واللہ یدعو المؤمنین، اللہ مومنوں کو بلاتا ہے، تو پھر یہ خاص ہو جانا تھا، غیر مومن نکل جانا تھا. اگر کہتے اللہ الناس لوگوں کو بلاتا ہے تو اس سے جن نکل جانا تھا. حالانکہ جنت کے اندر جیسے انسانوں نے جانا ہے جنوں نے بھی جانا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عموم رکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت کی طرف بلاتا ہے، تو یہاں پر لفظ کو ذکر نہیں کیا تاکہ جملے کے اندر عمومی معنی برقرار رہے. اور کبھی ادب کے پیش نظر ہے یہ مصنف کو ذکر کرتے، جیسے قد طلبنا، ہم نے تلاش کیا، فلم نجد لکا، لیکن ہم نے نہ پایا تجھ جیسا، فی سوداد سرداری میں، والماجد اور بزرگی میں، والمکار میں اور اخلاق میں، مثلا تجھ جیسا، تیری مثال ہم نے تلاش کی لیکن ہم نے سرداری، بزرگی اور اچھے اخلاق میں تیری مثل کوئی نہ پایا. اب قد طلبنا ہم نے تلاش کیا، یہاں پہ کیا تھا مثلا کا، قد طلبنا مثلا کا، یہاں پہ مثلا کا محذوف ہے. ہم نے تیری مثل تلاش کیا لیکن ہم نے نہ پایا تیرے لیے. یہ جو مثلا کا یہاں پہ محذوف ہے تو یہ بطور ادب محذوف ہے. اور آگے تنزیل المتعدی منظرۃ اللازم، کہ ہوتا تو فعل متعدی ہے لیکن اس کو لازم کے درجے پہ لے آتے. جیسے یعلمون، یہ فعل متعدی ہے، یہ کیا ہے فعل متعدی. اب جہاں پہ فعل متعدی آتا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فاعل کے ساتھ مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہے. اللہ زینا یعلمون، یہ یعلمون آ گیا فعل ہے وہ فاعل ہے. واللہ زینا لا یعلمون، لا یعلمون فعل آگے وہ فاعل ہے، نہ اس کا مفعول ہے اور نہ اس کا مفعول ہے. تو جب فعل متعدی کو فعل لازم کی جگہ پہ رکھیں گے تو وہاں پر اس کے مفعول کو حذف کر دیتے ہیں، وہاں پر اس کے مفعول کو حذف کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آخری بات کرتے ہیں وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ اسناد الفعل الی نائب، اور کبھی فعل مجہول کے اندر اس کے نائب فاعل کو حذف کر دیا جائے. جیسے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، لیکن پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو حذف کر دیا گیا. تو یہ بیٹا سارا یہ دوسرا باب ہو گیا درست البلاغہ میں
کہ علم معنی کا پہلا باب تھا الکلام فی الخبر والانشاء، اور دوسرا باب ہے باب الثانی فی الذکر والحذف۔ کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گئی بات؟ چلیں